الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بيت مائسر يسر بہت اچھی آواز ہلکا سے پڑھا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا الہ الا اللہ اور جمعہ ہو گیا. محترم بزرگان اور بھائیوں، اس سے پہلے کسی جمعہ میں نے عیادت کے آداب بیان کیے تھے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کے پاس جانے کی کیا ہدایات ہیں. آج مریض جب آخری وقت کے اندر ہو تو اس وقت ہمیں کیا ہدایت ہے اس کا بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. مشکوٰۃ شریف میں اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، چند کا انتخاب آپ کے سامنے پیش ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ محسوس ہو کہ مریض کا آخری وقت ہے تو اس کے قریب سرہانے میں کوئی سمجھدار آدمی جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہو بیٹھ جائے اور اس کے کان کے قریب آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرے. مریض سے نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس لیے کہ مریض سخت تکلیف کے اندر ہے. خدا نے خواستہ وہ یہ نہ کرے کہ نہیں پڑھوں گا، تو پڑھنے کے لیے کہنا نہیں ہے بلکہ خود پڑھنا ہے اور مریض کے ہونٹ کی طرف دیکھتے رہنا ہے. اگر اس کے ہونٹ میں حرکت پیدا ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بس اب تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو داؤد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا. کسی کلمے کے بعد اس نے کوئی گفتگو نہیں کی. لہذا اس تلقین کے بعد نہ اس کو مخاطب کیا جائے نہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ تلقین ہی پر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بعض لوگ رشتہ داروں کو قریب کہیے دیکھو یہ پوتا ہے، دیکھو یہ بچہ ہے، یہ فلانا ہے. ایسے وقت میں اس کی توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اپنے خاتمہ بالخیر کی طرف ہونی چاہیے. دنیا سے جانے کا وقت ہے تو دنیا کی طرف اس کے کو نہ لگایا جائے، ایسی چیزوں کو اندر متوجہ نہ کیا جائے. لوگ آتے ہیں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، ارے وہ جا رہا ہے، کلمے کے ساتھ اس کی گفتگو ہو جائے، اس کا آخری وقت ہے، اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. ایک راوی ہے حضرت ابو زرع، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن اس کے راوی ہیں. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو ان کے تلامذہ ان کے چارپائی کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ان کا مشغلہ زندگی بھر کا حدیث کی روایت کا تھا. تو حدیث کا مذاکرہ ہونے لگا تو جریر انہوں نے حضرت ابو زرع نے روایت بیان کی حدثنا فلان قال حدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، مسرور پڑھوا کر دخل الجنہ اپنی زبان سے نہیں کہا، کاتب تقدیر نے لکھ دیا دخل الجنہ، ان کی زبان سے نکلنے والا آخری لفظ کیا تھا؟ من قال لا الہ الا اللہ، حدیث نے دخل الجنہ، انہوں نے زبان سے ادا نہیں کیا، ان کی زبان سے لفظ نکلا اور وہ پڑھوا دیا، بڑی سعادت والی موت تھی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر ہیں، میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کر انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو مہاجرین حبشہ میں سے ہیں، پھر وہاں سے آ گئے تھے بدر سے کچھ پہلے مدینہ طیبہ، اور پھر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہونے کے بعد حضور نے ان سے وفد نکاح فرما دیا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، فَأَغْمَضَهُ، آپ نے دونوں آنکھوں کو بند کر دیا، پپورٹوں کو بند کر دیا، پھر فرمایا إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعُ الْبَصَرِ، جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، جا رہی ہے، اسی لیے آنکھ کھلی ہوئی، آپ نے آنکھ بند کر دی۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد میت کے دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں، اور اسی کے ساتھ اور بھی آداب ہے، اس کا سر چہرہ سیدھا کر دیا جائے، ایک پٹی لے کر جبڑے کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ کھلا نہ رہے، پیر کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے تاکہ پیر دائیں بائیں پھیلا نہ رہے، گھٹنا اگر مڑا ہوا ہے حتی الامکان اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا جائے۔ بعض لوگ میت کا سر دائیں طرف موڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، میت کا سر دائیں طرف موڑنے کے بجائے سیدھے رکھنا ہے، جیسے چت آدمی سوتا ہے، اس لیے کہ قبر میں جو میت کو قبلہ کو گھمایا جاتا ہے تو صرف چہرہ نہیں گھمانا بلکہ پورے کروٹ دینا ہے، اور اگر سر کو گھما دیا آپ نے اور قبر میں جب کروٹ دیں گے تو چہرہ زمین کی طرف ہو جائے گا، اس لیے چہرہ سیدھا ہونا چاہیے، اور رخ دو ہو سکتا ہے، یا تو قبلہ کی طرف پیر کر دیں، جیسے قبلہ رخ کھڑا ہوا آدمی چت لیٹ جائے تو قبلہ کی طرف پیر ہوگا اور اس کا رخ چہرے کا قبلہ کی طرف ہوگا، یا اس طرح لیٹائیں کہ داہنے کروٹ پر سے سونے والا جب سوئے اس کے قبلہ کی طرف اس کا چہرہ ہو، جیسے لیٹنے کی سنت ہے، اور اس کے بعد وہاں سے حائضہ عورت کو جنبی کو ہٹا دیا جائے، اور میت کے انتقال کے بعد وہاں رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں لگ جائے، جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے میت کی تدفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ فقال مستریح او مستراح منہ، قالوا یا رسول اللہ من مستریح والمستراح منہ، قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمۃ اللہ، والعبد الفاجر یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، بخاری مسلم کی روایت۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آدمی سنا یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، مستریح مانے راحت پا لینے والا، اور مستراح منہ جس سے دوسروں کو راحت مل گئی، نجات مل گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے، آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اور مومن ہے اس لیے اب راحت کی راحت اس کے لیے، وہ تو ہو گیا مستریح، راحت پانے والا۔ وَأَمَّا الْفَاجِرُ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کی بدعمالی کی نحوست سے جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، درخت بھی پریشان ہوتے ہیں، مویشی بھی پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے
ایک روایت میں صاف فرمایا گیا کہ تدفین میں جلدی کیا کرو، اور جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو جو نیک ہوتا کرتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ آگے اس کے مراحل جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے اور نعمتوں کے آ رہے ہیں۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو مراحل آ رہے ہیں وہ عذاب کے۔ لیکن اہل خانہ کو یہی حکم ہے کہ مسجد کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد تدفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے جو رشتہ داروں کی انتظار میں، دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں، بنگلور سے آ رہے ہیں، بمبئی سے آ رہے ہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد تدفین کرنی چاہیے۔ میں سنا چکا ہوں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جن کا انتقال ساؤتھ افریقہ میں ہوا، وہیں تدفین ہوئی ان کے خادم خاص تھے مولانا ابراہیم صاحب۔ تو مفتی صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب سے کہہ رکھا تھا کہ مولوی ابراہیم اگر چلتی ٹرین پہ میرا کہیں انتقال ہو جائے تو دیوبند پہنچنے کا انتظار مت کرنا، پہلا اسٹیشن جہاں ٹرین رکے وہاں اتر کے مجھ کو دفن کر دینا۔ یہ بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہوا مکہ سے کچھ فاصلے پر، اور ان کا جنازہ لے جایا گیا مکہ، جا کے وہاں تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب حج کو گئی ہیں تو ان کی قبر کے پاس گئیں اور انہوں نے دعائے مغفرت کی، فرمایا کہ عبد الرحمن اگر میں تمہارے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو تمہارے قبر پر نہ آتی، اور اگر میں موجود ہوتی تو وہیں تدفین ہوتی جہاں تمہارا انتقال ہوا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ہوا ہے، وہیں ان کی قبر ہے، مکہ لانے کی کوشش نہیں کی گئی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بات کہو، گھروں میں اور مدرسوں میں اور درسگاہوں اور مسجد کے صحن میں دفن کرنے کا جو طریقہ یہ بالکل غلط ہے۔ میت کو قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے مدرسہ قائم کیا، ان کا انتقال ہو گیا، اسی مدرسے کے کسی گوشے میں قبر بنا دی جائے، منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اگرچہ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھروں میں بھی نفل نماز ادا کیا کرو، گھر کو قبرستان کی طرح ویران مت رکھو، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ گھر میں قبریں مت بناؤ، اس کا دو نقصان ہو سکتا ہے۔ قبرستان جانے کی ہدایت ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو ہر وقت جب قبر سامنے ہوگی تو یا تو آدمی اتنا نڈر ہو جائے گا کہ موت کا خوف دل سے نکل جائے گی، یہ بھی نقصان کی بات ہے، یا اتنا خوف مسلط ہو جائے گا ہر وقت قبر دیکھنے سے کہ دین دنیا کے فرائض بھی ادا نہ ہو پائیں گے۔ اس لیے قبرستان کے اندر ہونی چاہیے، ہفتے میں جاؤ، 15 دن میں جاؤ، زیارت قبور کی جو حیثیت ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ اس لیے جو اداروں میں قبریں بنائی جاتی ہیں محبت اور عقیدت میں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر حضرت عائشہ کے حجرے میں صرف 3 قبریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی۔ وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن ان کا انتقال کو جنت البقیع میں دفن کی گئی ہے، اور تمام صحابہ جن کا انتقال جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ مکہ والوں کا جنت المعلی میں تدفین ہوئی ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی کہیں اپنے قریب میں مکان میں دفن کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی ضروری بات ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر پیش کر دی جائے گی، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔